اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہوں، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی ہستی سے نوازا ہے جسے ماں کہتے ہیں، جو آسمان کا بہترین تحفہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر مشکل آساں ہوتی ہے جب تک زندہ ماں ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ لیکن معزز ناظرین، علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ، یہ وہ بے غیرت میاں بیوی ہیں جنہوں نے اپنی عظیم ماں ہستی سے ان کا چینل دیسی ولیج فوڈ چھین کر انہیں پردہ سکرین سے غائب کر رکھا ہے۔ معزز ناظرین، میری آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ مس نہ کیجیے اور میرے چینل نالج ٹاکس کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنا قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اور ایسی اچھی اچھی چیزیں جو ہمیں زندگی میں ایک اچھا سبق سکھاتی ہیں، ایسی ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے ایک اچھی بات سے کسی ایک انسان کی زندگی بدل جائے، اور یہی صدقہ جاریہ ہے۔ تو آئیے سنیے، یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک بیوہ عورت تھی اور اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کو پڑھانے لکھانے کے لیے دن رات محنت کی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس کے بیٹے کو ایک اچھے آفس میں نوکری مل گئی۔ وہ اکثر ایوننگ شفٹ کرتا تھا تاکہ صبح وہ اپنی والدہ کی ہیلپ کر سکے اور شام کو ڈیوٹی، اور اس کی جاب تقریباً رات 11 بجے ختم ہوتی تھی۔ اس لیے جب تک بیٹا گھر نہ آتا، ماں اس کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ یہ ان کی روزمرہ زندگی کی روٹین تھی۔ معزز ناظرین، ایک دن حسب معمول رات کو جب ان کا بیٹا جاب سے گھر آیا، اس نے اپنی کار پورچ میں کھڑی کی، اندر آیا اور کہا کہ ماما جی کھانا لگا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ اور پھر دونوں ماں بیٹا بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب وہ ماں بیٹا ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور دونوں آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، باتوں ہی باتوں میں اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، میں اب چاہتی ہوں کہ آپ کی شادی جلدی کر دوں۔ جس پر بیٹے نے کہا، ماں ابھی کیا جلدی ہے؟ لیکن ماں نے کہا، بیٹا نہیں، اس لیے اب تم ایک اچھی جاب پر لگ گئے ہو، ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور پھر میں اکیلی گھر پر ہوتی ہوں، گھر میں رونق ہو جائے گی، میں اب کسی صورت میں دیر نہیں کرنا چاہتی۔ جس پر بیٹے نے کہا، ماں جیسے آپ کی خوشی، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ جس پر ماں نے کہا، بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بہت خوش ہوں، مجھے بتاؤ کہ ان کے والدین کہاں رہتے ہیں اور ان کے گھر رشتہ کے لیے کب جائیں۔ بیٹے نے کہا، میں آپ کو پتہ کر کے بتاؤں گا۔ چند دنوں بعد وہ اپنی والدہ کو لے کر ان کے گھر چلا گیا۔ لڑکی والوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا اور یوں جلد ہی شادی ہو گئی اور لڑکی بیاہ کر اپنے گھر آ گئی۔ اب اسلم کی والدہ کی خوشیوں کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔
اس کی ماں ہر طرح اپنے بیٹے اور بہو صفیہ کا بہت خیال رکھتی تھی اور دعائیں دیتی رہتی کہ بیٹا آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ دین دنیا کی خوشیوں سے نوازے اور مجھے بھی صحت و تندرستی دے کہ میں آپ کی تمام خوشیاں دیکھوں، آمین ثم آمین۔ زندگی کے شب و روز اسی طرح بسر ہوتے رہے، جہاں تک کہ شادی کو 6 ماہ گزر گئے۔ ادھر ماں سارا دن گھر کی صفائی، کھانا پکانا، کچن کا کام کاج سب کچھ اکیلے ہی کرتی کہ چلو نئی بات ہے، خود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن صبح اسلم اپنی جاب پر جانے لگا۔ وہ تیار ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ صفیہ مجھے ناشتہ بنا دو، جس پر اس کی بیوی نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، آپ اپنی ماما سے کہو۔ خیر اس نے اپنی امی سے کہا اور ناشتہ کر کے جاب پر چلا گیا۔ جب اسلم اپنے آفس سے واپس آیا تو تب بھی صفیہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا، لیکن ماں نے اپنے بیٹے کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ حسب معمول ماں نے بیٹے کو کھانا دیا اور کہا کہ بیٹا صفیہ سے کہنا کہ کبھی گھر میں میرا ہاتھ بھی کام میں بٹا دیا کرے، کیونکہ میں بھی کافی تھک جاتی ہوں۔ جس پر بیٹے نے کہا میں صفیہ کو کہوں گا۔ پھر چند دن اسی طرح گزر گئے۔ آج اتوار تھی اور اسلم کی بھی چھٹی تھی۔ اس نے اپنی بیوی صفیہ سے کہا کہ یار امی جان کے ساتھ گھر کے کاموں میں تھوڑی ہیلپ کر دیا کرو۔ جس پر صفیہ نے کہا اسلم تمہیں تو پتہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی کوئی کام نہیں کیا، مجھے کوئی کام نہیں آتا اور نہ ہی میرے سے یہ ماسیوں والے کام ہوتے ہیں۔ اس نے صاف صاف جواب دے دیا، جس پر اسلم خاموش رہا۔ اچھا بھائی چلو مجھے ناشتہ تو لا دو۔ صفیہ اٹھی کچن میں گئی تو ماں ناشتہ بنا رہی تھی۔ صفیہ نے غصہ سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ رات کو آپ نے اسلم سے کیا میرے بارے میں بات کی ہے؟ جس پر ماں بولی بیٹا میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا۔ معزز ناظرین، جب رات ہوئی وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو صفیہ نے اسلم سے کہا کہ اسلم یہ گھر کس کے نام ہے؟ اسلم نے کہا کہ یہ مکان امی جان کے نام پہ ہے۔ پر کیوں؟ جس پر صفیہ نے مسکرا کر کہا میں سوچ رہی تھی کہ یہ مکان تمہارے نام پر ہوگا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ مکان اپنے نام پر کروا لو؟ جاوید نے کہا امی جان نہیں مانیں گی۔ جس پر صفیہ نے کہا کہ تم امی جان کو بتائے بغیر گھر کے تمام کاغذات بنوا کر ان سے دستخط کروا لو۔ پھر اسلم نے مکان کے کاغذات بنوائے اور گھر لا کر امی جان سے کہا کہ ان کاغذات پر دستخط کر دیں۔ ماں نے پوچھا بیٹا یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ جس پر جاوید خاموش رہا۔ ماں نے کہا بیٹا لاؤ میں دستخط کر دوں۔ اس نے تمام کاغذات پر آرام سے دستخط کر دیے۔ صفیہ پاس کھڑی سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ میرا کام کتنی جلدی ہو گیا۔ جب ماں نے تمام کاغذات پر دستخط کر دیے تو بیٹے نے کہا امی جان میں نے یہ مکان اپنے نام کروا لیا ہے۔ پر بیٹا آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ امی جان کچھ نہیں ہوتا۔ ماں کو دلی تو بہت افسوس ہوا لیکن وہ خاموش رہی اور اس نے کہا بیٹا ایک بار مجھے بتا تو دیتے، آپ میرے اکلوتے بیٹے ہو اور سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ لیکن اس کی بیوی صفیہ بہت خوش تھی کہ اب وہ مالک مکان بن گئے ہیں۔ پھر صفیہ بولی امی جان ایک کپ چائے تو بنا دیں۔ اس نے کہا میں ابھی بنا کر لاتی ہوں، اور دل میں سوچ رہی تھی کہ جب بیٹے نے ہی نہیں بتایا تو کسی سے کیا گلہ شکوہ۔ معزز ناظرین، بالکل اسی طرح جیسے علی ویر منافق نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہے کہ اس کا یوٹیوب چینل دیسی ولیج فوڈ اس سے چھین کر اپنی بیوی حمیرہ منافقہ کے نام کر دیا ہے، اور دنیا تو سب کھانے والی ہے۔ حمیرہ منافقہ تیار رہو، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، بس دیکھتے رہو
جو بوگے وہی کاٹو گے۔ تو معزز ناظرین، ایک دن اسلم کی والدہ کے پاس اس کی دوائی ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے اسلم سے کہا کہ بیٹا، میری دوائی ختم ہو گئی ہے، مجھے بازار سے لا دینا۔ جس پر اسلم نے کہا، ماں کچھ دن رک جاؤ، کیونکہ آج کل میرا ہاتھ ذرا تنگ ہے۔ اس کے برعکس دوائی نہ کھانے کی وجہ سے ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آئے دن ماں کی طبیعت خراب رہتی تھی، کیونکہ اس کے بیٹے اسلم نے اسے دوائی نہیں لا کر دی تھی۔ جس پر صفیہ نے کہا کہ تمہاری ماں آج کل بڑے ڈرامے کرتی ہے، یہ بیمار ہے اور اس طرح ہمارا بچہ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اسلم نے اپنی بیوی صفیہ سے کہا، ایسا نہ کہو، مجھے سب معلوم ہے، امی جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ جس پر صفیہ نے کہا، آپ انہیں کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ آئیں، وہاں ان کا دل لگا رہے گا۔ پھر اسلم بیٹے نے اولڈ ہوم میں بات کی اور ماں کو وہاں چھوڑ آیا، اور پھر اسلم کبھی سنڈے کے دن اپنی ماں کو ملنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسلم نے اولڈ ہوم ماں کو ملنے کے لیے جانا کم کر دیا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر باہر سیر سپاٹے میں لگا رہتا۔ اس نے نیا مکان بھی چینج کر لیا اور اپنی گاڑی بھی BMW لے لی۔ اور اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اب ہم انہیں ملنے کے لیے اولڈ ہوم جایا کریں۔ لیکن ان کا بیٹا کبھی کبھار ضد کرتا تھا کہ مجھے دادو کو ملنے جانا ہے، لیکن وہ اپنے بچے کی اس بات کو بھی نیگلیکٹ کر دیتا تھا۔ اب اسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے عیش سے رہ رہا تھا، بڑے آرام سے رہ رہا تھا۔ گھر میں خوب نوکر چاکر تھے اور کیا شاہانہ زندگی تھی۔ معزز ناظرین، اب ان کا بیٹا تقریباً 7 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، ابو پہلے تو آپ کبھی سنڈے کو دادو کو ملنے چلے جاتے تھے، اب تو کتنی دیر ہو گئی ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں دادو کو ملوں۔ بیٹے نے بہت اصرار کیا۔ بیٹے کی اصرار پر وہ لوگ جب اولڈ ہوم گئے تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ کی وفات ہو چکی ہے، اور اولڈ ہوم والوں نے ان کے پرانے ایڈریس پر کافی رابطہ کیا، لیکن بے سود۔ پھر ادارے نے ساری رسومات ادا کر کے ان کی والدہ کی تدفین کر دی۔ جس پر اسلم کا بیٹا اپنی دادو کو یاد کر کے رونے لگا۔ اسی اثنا میں وہ سارے اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب وہ ٹیبل پر بیٹھے چائے پی رہے تھے تو اسلم کے بیٹے نے کہا، امی اور ابو، جب آپ اس گھر سے اولڈ ہوم چلے جاؤ گے تو میں آپ کو ہر سنڈے کو ضرور ملنے آیا کروں گا۔ آپ دادو کو بھول گئے، لیکن میں آپ کو نہیں بھولوں گا۔ تب وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہوئے اور انہیں معلوم ہوا کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، لیکن جو انہوں نے بویا وہ کاٹنا تو ہے، کیونکہ زمین گول چلتی ہے، انسان جہاں سے چلتا ہے وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہی نظام قدرت ہے۔ معزز ناظرین، میں حمیرہ منافقہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ تم جو آج بو رہی ہو کل وہی کاٹو گی، اور حمیرہ منافقہ، تمہارا آنے والا بچہ بھی تمہیں انشاءاللہ پردہ سکرین سے اسی طرح غائب کرے گا جیسے تم نے اپنی ساس اور نند کو پردہ سکرین سے غائب کر رکھا ہے۔ لیکن مت بھولنا، علی ویر منافق اور حمیرہ منافقہ، کان کھول کر سن لو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی کڑکی تم پر فکس ہو چکی ہے، اس لیے ابھی بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ۔ اور اپنی والدہ محترمہ اور اپنی بہن ثانورہ کو لا کر اپنے چینل علی ویر سے عوام الناس کو متعارف کرواؤ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، اور مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں
تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔